الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے احباب کرام، نیو یارک کے دارالعلوم زکریا کے عزیزان طلبہ اور گرامی قدر مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم محترم مکہ مکرمہ سے میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں آپ کی اس مبارک ایمانی اور علمی مجلس میں اپنے ان چند کلمات کے ذریعے شرکت کروں، کیونکہ آپ کی یہ مجلس ایمان کی بھی ہے اور علم کی بھی. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اس میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے رفیع الدرجات بنایا ہے، اور اہل علم وہ اصحاب درجات ہیں. تو اللہ کی طرف سے رفعت جس علم پہ بندوں کو ملتی ہے وہ علم وحی ہے. دوسری آیت میں فرمایا کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں. اس کے اندر یہ بھی ایک قرات آتی ہے کہ اللہ کو جن بندوں کا ڈر ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، وہ اہل علم ہے. تو وہ علم یاد رکھیں جو انسانوں کو اللہ کی ذات کا تعارف اور اس کی ذات کی عظمت سکھائے، وہی علم ہے. اور وہ وہی علم ہے جس کی وجہ سے بندوں کو اللہ کے ہاں درجات ملتے ہیں. اور یہ علم وحی، سادہ سی بات آپ یاد رکھیں کہ دو طرح کی وحی ہے. ایک تو وحی مطلوب جسے آپ تلاوت کرتے ہیں، رات دن آپ اسے پڑھتے ہیں. اور دوسری وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر اس سے شرعی احکام اخذ ہوتے ہیں. اب مطلوب کی پہلے میں ذکر اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس ہمیشہ کے معجزہ کی عظمت کو پہچانیں جو حضرت خاتم النبیین کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور تا قیامت اس کا اعجاز باقی رہے گا. اب آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کی زبان کو بغیر سمجھے کوئی شخص تلاوت کر سکے، پڑھ سکے، یا جس کی زبان کو بغیر سمجھے کوئی شخص اسے زبانی یاد کر سکے، سوائے قرآن حکیم کے. یہ ہے وہی مطلوب. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے گھروں میں جہاں بھی ہم ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے بوڑھے بچے عورتیں مرد قرآن حکیم کو بغیر عربی زبان کے ایک کلمے کے بھی سمجھے اور اس کے معنی کے جانے بغیر کتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں. ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں ہر سال مقابلہ ہوتا ہے قرآن کریم کے اچھا پڑھنے کا، تو اس میں بسا اوقات اول آنے والا بچہ ایسا ہوتا ہے
جو عربی زبان کے ایک جملے کا بھی معنی نہیں جانتا. تو یہ ہے قرآن کا معجزہ جو قیامت تک، جس کا آپ بھی مشاہدہ کریں گے اور قیامت تک آنے والے مسلمان اور غیر مسلم سبھی انسان اس کا مشاہدہ ہر روز کرتے ہیں. تو یہ ہے وحی کی پہلی قسم جسے مطلوب کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں آپ کو ملی ہے. اور دوسری ہے غیر مطلوب. اب آپ کے ہاں آج جو ختم بخاری ہو رہا ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. اب اس کو آپ کے ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ یہ بھی آپ نقطہ سمجھ لیں کہ حدیث کی کتاب جسے آپ آج ختم کر رہے ہیں، جسے الجامع الصحیح امام بخاری کی جامع صحیح کہتے ہیں، تو حدیث کی کتاب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں، جتنے بھی مشہور محدثین ہیں جن کی کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے ان جیسے مدارس میں، امام بخاری کی بخاری شریف، مسلم کی مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف. تو اب یہ کیا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ محدث یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ایسی بات نہیں. امام بخاری جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے استاذ کا نام لیتے ہیں، حدثنی الحمیدی، پھر وہ حمیدی آگے اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، وہ آگے اپنے استاد کا نام لے کے پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ سمعت عمر ابن الخطاب، کہ حضرت عمر سے میں نے سنا وہ یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو یہ میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ اس دور میں فتنہ انکار حدیث کا بھی لوگوں کو شوق ہے اور ہر کس و ناقص قرآن کو حجت مانتا ہے اور حدیث کو چھوڑنے کی نیت کر لیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ بھی سمجھیں کہ حدیث یہ ہے کہ محدث اپنے سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث ہے یا صحابی تک اگر موقوف ہے تو وہ سب راویوں کا ذکر کرتا ہے. اور اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر ہر حدیث محدث سے لے کے آخری اس کی منتہا تک رجال حدیث اور جسے ہم سلسلہ سند کہتے ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں. تو یہ ہے کتاب حدیث. اسی طرح جو آپ کتاب ختم کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس میں ہر حدیث کے ساتھ سند ذکر ہوتی ہے. اب آپ بتائیں دنیا میں کوئی دین ایسا ہو جس کا علم اور نظام علم اور اس کی معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ اس طرح محفوظ ہو. قرآن کریم آپ کا یہ اول تا آخر نزول سے لے کے آج تک متواتر ہے، پورے کا پورا اور محفوظ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کا معجزہ آج بھی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں حفاظ کرام نہ ہوں اور وہ زبان اس کی نہیں جانتے. پھر بھی الحمدللہ کہ یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یا دیگر مدارس، ان میں یہی قرآن جو وہی مطلوع ہے اور وہی حدیث جس کا میں نے اشارہ کیا یہی پڑھایا جاتا ہے. اس لیے میرے برادران اسلام ان مدارس کو دین کے قلعے سمجھے، محفوظ اور مضبوط قلعے کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں پہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اہل فتنہ سے، اہل عداوت سے، اور پھر محفوظ رہ کر وہ اپنے دین کو، اپنے علم کو ان لوگوں کے حملے سے جو اس کے خلاف ہیں ان سے بچاتا بھی ہے اور پھر اپنے علم کے اس نور کو پھیلاتا بھی ہے. تو یہ کردار ہے آپ کے ان مدرسوں کا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ہاں اہل علم کے درجات ہیں. اب یہ چند باتیں
میں نے آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں۔ ایک آخری بات بھی میں آپ نے عزیزان طلباء کے لیے بتا دوں، جو ہمارے طلباء آج فارغ ہو رہے ہیں، میں ان کو ایسی پختہ بات بتاتا ہوں جسے وہ یاد بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ انہیں یاد رہے گی کہ جس روز ہم نے آج سے تقریباً نصف صدی سے زیادہ پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور میں حضرت مولانا ادریس صاحب سے یہی بخاری جسے آپ آج ختم کر رہے ہیں ختم کی تھی، تو ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس نے ہمیں جو نصیحت کی تھی وہی نصیحت میں اپنے ان عزیز طلباء کو کرتا ہوں جو آج فارغ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے طلباء کرام، آج کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول، یعنی وہ جو وحی کی بات میں نے کی، اس کے علم سے اللہ نے آپ کو شرف فرما دیا، مشرف ہو گئے، آپ معزز اور مکرم ہو گئے اور رفیع الشان ہو گئے بنص قرآن۔ آگے سنیں، اس کے بعد اگر آپ کے دل میں اس کی بے قدری پیدا ہو گئی تو یہ طلباء کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس علم کی آپ نے بے قدری کی، وہ کیسے کہ کسی دنیا دار کو آپ نے دیکھا عہدے میں آپ سے بڑا ہے، مالدار کو دیکھا جو مال میں آپ سے بڑا ہے، یا کسی مادی چیز میں دوسرا آدمی آپ سے بڑا ہے، تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ان علوم کی اہانت ہے۔ لہذا میری نصیحت ہے کہ طلباء ان علوم کو اخذ کریں، ان کی تعظیم کے ساتھ، ان کی تکریم کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علوم اور معارف ہیں، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں گے، یہ ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت بخشنے والے ہیں۔ اور جو ہمارے اساتذہ کرام مدرسین حضرات ان بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ایمانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ علم کی بات کر دی، اب ایمان کی بات سمجھیں۔ ایمان ماننے کا نام ہے، دل کے اندر پختہ باندھ لینے کا نام ہے، دل کے اندر پختہ یقین کر لینے کا نام ہے۔ تو آپ سب حضرات، طلباء اور مہمانان کرام، طلباء حضرات اور ان کے ذمہ دار جو بھی یہاں شریک ہیں، یہ پختہ یقین رکھیں کس بات کا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس دنیا میں تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اس قرآن کریم کی تعلیم دوسروں کو دی۔ تو یہ مدرسین حضرات کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، اور آگے متعلمین کی فضیلت کا، وعلمہ تعلمہ، جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو یہ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو طلبہ علم سیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نے خیر الناس سمجھنا ہے، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے ماحول میں ان کو خیر الناس سمجھے، بہترین سمجھے۔ کن کو؟ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایمان اور یقین کی بات میں نے کر دی۔ تو ہمیں اس مجلس میں سب سے پہلے تو وحی کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور پھر وحی جن دو علوم پہ مشتمل ہے ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، وہ ہے قرآن و سنت، اور یہی ہماری شریعت کے اندر اصل مصدر ہیں ہمارے دین کے۔ تو جتنے ہمارے علماء قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ امت کا جو اجماع کسی مسئلے پہ ہوتا ہے وہ بھی قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے بات ایسی کی جو آپ عمومی حضرات سے متعلق ہیں، کچھ وہ بھی گزارشات کر دیں جو ہمارے عزیزان طلباء سے متعلق ہیں، اور کچھ مدرسین حضرات سے، اور کچھ ان لوگوں سے جو ان مدارس کو چلا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کی جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا یہ ادارہ ایک دین کا محفوظ قلعہ ثابت ہو، اور اس کے معاونین اور متعاونین کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی برکات عطا فرمائے اور آخرت کی بھی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔